میں نے یہ نہیں کہا. پہلی بات تو ثناء اللہ صاحب ہو گئے, سوال کا جواب لے لیں. میں بتاتی ہوں. پہلی بات میں نے بالکل نہیں کہا کہ میں نے کہا کہ 20 بلین دے کر اسلام آباد کو بالکل محفوظ کر دیا ہے, اب اسلام آباد کو ڈیولپ کر دیا, کیونکہ میں نہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہوں, نہ میرا کوئی ارادہ ہے, اور نہ میں کسی جھوٹے کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. جو آپ نے خیبر پختونخوا میں پارٹی کی بات کی, میرا خیال ہے اس کا جواب تو پاکستان تحریک انصاف والے یا پرویز خٹک صاحب دے سکتے ہیں, لیکن مانگے تانگے کی پارٹی جو ہوتی ہے نا, وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ سارے ممبران ان کے ہیں. یہ ممبران تو دو چٹکی کی بات ہے. اور جو صحافیوں کی نہیں, آپ نے پہلے اس پارٹی کی بات کی, میں نے اس کا جواب دیا. جو صحافیوں کی بات ہے وہ تو بہت ہی میرے خیال میں ان ایکسیپٹیبل ہے. مجھے یہ انفارمیشن, میں بھی ان کی پریس ٹاک دیکھ رہی تھی, مجھے یہ ابھی تک انفارمیشن نہیں ہے. میں یہاں سے پریس ٹاک سے جاتے ہی اس کے اوپر نوٹس بھی لیتی ہوں, میں اس پہ دیکھتی بھی ہوں, اور میں وہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, پولیس ہے, ان سے رابطے میں آ کر میں پتہ بھی کراتی ہوں کہ یہ کیا واقعہ ہے, کیونکہ اس کے بارے میں مجھے اس وقت تک جب میں آپ سے پریس کانفرنس کر رہی ہوں مجھے علم نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کی وہ لے کر میں آگاہ بھی کروں گی آپ کو کہ یہ کیا واقعہ ہے اور اس کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے. میڈم, آپ نے مفت آٹا کی بات کی. آپ کا ذکر شاید خاکانہ باسی نے پنجاب میں اس کے حوالے سے کرپشن کے الزامات ہیں, کیا کوئی تحقیقات ہوئی؟ پہلی بات, جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں وہ خود ہی اپنا بیان دے چکے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے آٹے کی تقسیم نہیں بلکہ جو سسٹم کے اندر کرپشن ہے میں نے اس کی نشاندہی کی تھی. اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنا دی ان کے بیان کے بعد کہ اگر کسی قسم کی, دیکھیں ملک کی تاریخ کے اندر کبھی بھی اتنے کم عرصے میں کہ رمضان کے اندر 70 بلین کا آٹا پورے ملک میں تقسیم ہونا, اس کی مثال نہیں ملتی, جس کے اندر ایڈمنسٹریٹو لوپ ہولز ہو سکتے ہیں, لیکن کرپشن کے اوپر پرائم منسٹر نے فوری طور پر کمیٹی بنا دی جس میں پروونسز کے بھی لوگ تھے, ایجنسیز کے بھی لوگ تھے, سیکیورٹی ایجنسیز کے, پولیس کے بھی تھے, اور جو فوڈ اینڈ سیکیورٹی ہے اس کے بھی تھے. ابھی تک کسی قسم کا کوئی شواہد نہیں ملا. کمیٹی ابھی تک اپنا کام کر رہی ہے. کرپشن کی اگر آپ بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو 2019 سے 22 تک کی رپورٹ تھی, اس کا حال آپ کو یاد ہوگا کہ کرپشن انڈیکس میں کتنے درجے پاکستان میں اضافہ ہوا تھا. جو احتساب اور چوری اور کرپشن کا نعرہ دوسروں کو لگا کر الزامات لگاتے تھے, ان کے اپنے حالات اس رپورٹ میں موجود ہیں. میڈم, ایک مرتبہ پھر بنیاد کی قیمت بڑھ گئی ہے, کیا حکومت پھر کوئی نئی اسکیم لانا چاہ رہی ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کی آپ نے بات کی, سندھ میں تقریباً ابھی بھی 80% لوگ متاثرین بحال نہیں ہوئے, بلینز خرچ ہوئے, تو وہ کیوں نہیں؟ کس چیز کی بحالی؟ سندھ میں سیلاب متاثرین بحال نہیں. دیکھیں میں نے پہلے کہا یہ سندھ کی بات نہیں, بلوچستان کی بات نہیں, پنجاب کی بات نہیں, جو یہاں علاقے متاثر ہوئے تھے. یہ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس میں پہلا جو فیز تھا وہ ریلیف اور ریسکیو تھا, اس کے بعد ری ہیب تھا, اور اس کے بعد ریکنسٹرکشن ہے. ریکنسٹرکشن کا عمل سب سے لمبا ہوتا ہے. ریلیف اور ریسکیو کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کی بر وقت انتظامات, جس کی شہباز شریف صاحب نے ڈائریکشن دی تھی اور پروونشل گورنمنٹس میں اس نے اپنا رول ادا کیا, اس میں ریلیف فوری, اور ریسکیو کی وجہ سے جو اموات ہیں وہ 1600 پہ کیپ ہوئیں, زیادہ اموات نہیں ہوئیں. یہ اسی بات کی نشاندہی ہے کہ بر وقت انتظامات ہوئے. اسی طرح ریہیبلیٹیشن کا فیز اور ٹانک میں جو 100 گھر موجود ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے پورے ملک میں سیلاب متاثرین کا جو ریکنسٹرکشن کا فیز ہے وہ جاری رہتا ہے, اور وہ ایک سال یا کچھ چند ماہ نہیں, وہ 2-3 سال کی مدت اور محیط کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. جی عثمان خان. میڈم, نیتوں کا دار و مدار جو ہے وہ عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور عمل یہ ہے کہ آپ نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور مقررہ مدت پہ حکومت چلی جائے گی. دوسری جانب جو موسم کی پریڈکشن ہے اور جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ سیلاب اب بڑی تباہی پھیلا سکتا ہے پاکستان میں, تو کیا اس صورت میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہو سکیں گے, اور اس اگر خدا نہ خاص کوئی ایسی تباہی ہوتی ہے سیلاب کی تو اس صورت میں کیسے ممکن ہوگا الیکشن؟ نہیں جی, ہم نے تو پرائم منسٹر کیٹیگوریکلی ہر روز کی بنیاد پر اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 14 ماہ کے اندر جو ہمیں ذمہ داری ڈالی گئی تھی, جس کو آئینی ذمہ داری, جس کو سائفر کو لہرا کر, جس کو ایک جعلی جھوٹے بیانیے میں بدلنے کی کوشش کی گئی, جو اپنی موت خود مر گیا, ہم آئینی مدت کے اندر انشاءاللہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو یہ گورنمنٹ ہینڈ اوور کریں گے. اور اس میں 2 آپشنز ہوتی ہیں, ایک آپشن ہوتی ہے 90 دن کی, ایک آپشن ہوتی ہے 60 دن کی. اب یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے کہ وہ 90 دن کی آپشن کے اوپر
جو گورنمنٹ ہے اس کو تحلیل ہوتی ہے یا وہ 60 ڈیز کے اوپر ہوتی ہے، وہ بھی عوام کے سامنے انشاءاللہ، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ مختصر مدت بھی ملے، مشکلات بھی تاریخی ہوں، لیکن عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کے سامنے سچ رکھا ہے. بند دروازوں میں پیٹرول کی قیمت کم کر کے IMF کے پروگرام کو ڈیفالٹ نہیں کیا، عوام کے سامنے رکھ کے کیا کیا شرائط ہیں، مشکلات بتا کر کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہونا ضروری ہے، جس کی وجہ سے معاشی استحکام آئے گا اور عوام کی حالت. مشکل فیصلے ہوں گے، فوری مشکل ریلیف مشکل ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اثرات عام آدمی کی زندگی پر مثبت اور بہتر پڑیں گے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وہ ذمہ داری پوری کی اور نیک نیتی سے کی، محنت سے کی، دن رات کام کر کے کی. اسی طرح آپ کے جو مسائل تھے جس پہ آپ نے جو بات کی، جو صحافی برادری، آپ کو یاد ہوگا 4 سال وزیر اطلاعات اسی کرسی کے منصب پر بیٹھ کر صحافیوں کو تھپڑ مارتے تھے، یاد ہے نا؟ وزیر اطلاعات نے صحافی کو تھپڑ مارا تھا، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ یاد ہے کہ وہ پسلیاں ٹوٹی تھیں، ناک کی ہڈیاں ٹوٹی تھیں. وزیر اعظم، سٹنگ وزیر اعظم کو جو رپورٹرز بیانڈ بارڈرز کی رپورٹ ہے اس میں میڈیا پریڈیٹر کہا گیا تھا. میں نے تو نہیں کہا تھا، ہم تو کہتے تھے اس وقت بھی کہ یہ فاشسٹ ہے، یہ پاگل ہے، یہ نالائق ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ چور ہے. ہم یہ کہتے تھے. وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی مہر لگائی، اس کے اوپر صحافی آرگنائزیشنز جو ہیں جرنلزم کی انہوں نے بھی مہر لگائی. اس وقت ہیومن رائٹس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا سعد رفیق صاحب کا جب کیس تھا سپریم کورٹ کے اندر وہ پیش ہوئی، وہ بھی مہر لگی کہ یہ سیاسی انتقام لے رہا ہے اور سیاسی مخالفین کے خلاف لے رہا ہے. اور کیا وجہ ہے کہ اتنا پروپیگنڈا کیا 14 ماہ کہ ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو گئے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن وائلیٹ ہو گیا. 7 درجے فریڈم آف ایکسپریشن بھی بہتری کی رپورٹ آتی ہے، UN کی ہیومن رپورٹس بھی بہتری کی طرف رپورٹ آتی ہے، فیٹف بھی گرے لسٹ سے نکلتا ہے، اور جو فچ کی رپورٹ ہے اکانومی کی وہ بھی بہتر آتی ہے. اور یہ انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں، یہ ملک نہیں لکھتے یا مریم اورنگزیب یا پارٹیاں نہیں لکھتی، یہ پورا ڈیٹا آتا ہے. پرسیپشن کے اوپر یہ رپورٹس بنتی ہیں. ایک طرف جعلی پرسیپشن، کتنا جھوٹ بول لو گے. آج کسی بھی غیر ملکی اینکر کے سامنے بیٹھتے ہیں اپنی بےزتی کرا کے اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ آپ کتنی دفعہ بیچ لو گے، کتنی دفعہ بول لو گے، کتنوں کو کتنی دفعہ بے وقوف بنا لو گے، آخر اس کا اختتام ہونا ہے، اس کو ختم ہونا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں انشاءاللہ اسی سفر کو جہاں چھوڑ کے جائیں گے، الیکشن میں جیت کر، ووٹ لے کر پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے، اسی سفر کو دوبارہ سے جاری رکھیں گے. ناظر بھٹی صاحب، پاکستان میں انتخابات اور کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی انتخابات ایک وقت پر ہوں گے، اس میں کیا صداقت ہے؟ دوسرا، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں کمی لانے میں حکومت پاکستان کو کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت آپ نے کہا AJK کے الیکشن اور اس طرح کی مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے. جہاں سے آپ کو آئی ہے کوئی ایسی رپورٹ نہ گورنمنٹ نے دی ہے نہ کسی اور نے دی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ میرے پاس ایسی کوئی نہ خبر ہے نہ کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ ہم ہر روز اگر کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے، جیسے آپ کو بتایا 14 ماہ میں مہنگی ہوئی، تو اس کو ڈائریکٹ ریلیف کیسے عوام کو دینا ہے، ان طبقات کو دینا ہے، اس کا بندوبست کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ جو پروگرام کی بحالی ہے، معاشی استحکام آ رہا ہے، انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، اس سے ڈائریکٹ امپیکٹ کنزیومر گڈ پہ بھی آئے گا. ہم نے 3 سال IMF کا پروگرام چلایا تھا 2013 سے لے کر 16 تک. چیزیں مہنگی ہونے نہیں دی تھیں، یہی IMF تھا اور اسی طرح کا پروگرام تھا. لیکن انشاءاللہ چیزیں بھی سستی ہوں گی، مہنگائی بھی کم ہوگی، دہشت گردی بھی ختم ہوگی، بجلی بھی بنے گی، CPEC جیسے پروجیکٹس جو تھے وہ دوبارہ اس میں اضافہ ہوگا، فارن پالیسی بہتر ہو گئی ہے. یہی سفر ہے جو پاکستان کو بھی چاہیے. اور وہ جو میں نے آپ کو 5-6 سیکٹرز بتائے ہیں جس کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی تو عام عوام کی روزگار بھی بڑھے گا، معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی اور معاشی اشاریے بھی بہتر ہوں گے.